قوم عاد دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ طوفان نوح تھمنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولادوں میں بہت زیادہ برکت دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجا تاکہ پوری دنیا ایک ساتھ آباد ہو سکے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسری قوم تھی جنہوں نے بتوں کی عبادت کی تھی، جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو شریک کرنا شروع کر دیا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، دولت اور خوبصورت زمینیں دی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور لوگ تھے بھائی۔ ان کے ایک آدمی کا قد تقریباً 60 گز کا ہوتا تھا اور طاقتور اتنے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد جنوبی افریقہ کے علاقے حضر موت کے قریب الاحقاف نامی جگہ پر آباد تھی، جو آج کل یمن کی زمین ہے، جہاں آج کل ریت کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں اس جگہ پر کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی پھینکو نا تو بھائی اگلے ہی پل وہ ریت کے سمندر میں غائب ہو جاتی ہے۔ جب قوم عاد وہاں رہا کرتی تھی نا تو بھائی وہ زمین بہت ہی زیادہ سرسبز اور شاداب تھی۔ وہاں نہریں، چشمے اور پہاڑ، ریت کے بڑے بڑے پہاڑ تھے اور دنیا کی بہت بڑی بڑی عمارتیں تھیں، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور لوگ رہا کرتے تھے، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بھول گئے اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے ہی نیک بزرگوں کی مورتی بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ مفسرین ان کے بتوں کے نام کچھ یوں لکھتے ہیں: حمود، حب اور سمد۔ اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت ہی زیادہ بڑے بڑے گناہ آ گئے تھے، جیسے کہ شراب نوشی، زنا، بدکاری۔ ان کے دلوں میں بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر آ گیا تھا، یعنی یہ لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، یہ لوگ یہ کہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے اپنا ایک نیک نمائندہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے نا، اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی بھائی موقع دیتا سدھرنے کا، سدھر جاؤ۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جن لوگوں کو تم لوگ پکارتے ہو یہ تو خود کی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا، قوم کو لگ رہا تھا بھائی یہ لیڈر بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کے تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو اسی کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بھلا تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پروردگار سے بخشش مانگو، یعنی توبہ کرو اس کے حضور، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ پھر ہونا کیا تھا، قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بھلا تم ہمارے بتوں کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہے ہو، ہمارے ان بتوں نے تمہارے خلاف، ہمیں کیا لگتا ہے ہمارے ان بتوں نے تمہارے خلاف کچھ کر دیا ہے؟ تو پھر ہود علیہ السلام کا بڑا ہی خوبصورت سا جواب تھا، تم جن بتوں کو پکارتے ہو نا میں ان سب سے بیزار ہوں، مطلب میں ان خداؤں کو مانتا ہی نہیں، اور تم اور تمہارے بت دونوں مل کے میرے خلاف جو تدبیر کرنی ہے کر لو اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، میرا مددگار تو صرف اللہ ہی ہے۔ پھر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر کے تمہیں اس دنیا سے مٹا کر تمہارے علاوہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی، تمہیں اس دنیا میں فنا کر تمہارے علاوہ دوسری قوم پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی۔ ان لوگوں نے پھر بھی نہیں مانی اور گناہوں میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ جس عذاب کا تم بولتے رہتے ہو صبح شام وہ آتا کیوں نہیں ہمارے اوپر؟ اور پھر اللہ کی طرف سے آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے اوپر اور ان کے علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے بھائی۔ کافی ٹائم بارشیں بند ہونے کے بعد پھر کھیت اور کھلیان سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، ان کا ساری ندیاں سوکھ جاتی ہیں۔ پھر یہ لوگ مجبوراً بلی چوہے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایمان والے لوگوں کو بچا کر ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ عذاب کیا ہے بھائی؟ 7 دن
ہارٹ ڈراتے ہیں۔ بہت ہی زوردار طوفان آیا، بہت ہی تیز ہوائیں چلی، ان ہواؤں نے ان لوگوں کو اٹھا کر پٹکایا۔ مطلب جب یہ طوفان تھم گیا نا، سب کچھ ہوائیں بند ہو گئی 7 دن بعد، تو یہ لوگ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کسی نے ان کو اٹھا کر پٹکایا، جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت کاٹ کے کسی نے ہونڈے ڈال دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھی قوم عاد جو کہتے تھے ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں، ان کا کیا انجام ہوا۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے ہم نے منحوس ہوائیں چلائیں اور انہیں برباد کر دیا، اور یہ لوگ کہتے تھے سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے ہلکی چیز سے برباد کیا، یعنی ہوا۔ تو بھائی میں آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اینڈ کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دینا، اور اگلے سنڈے کا انتظار کرنا، کیونکہ اگلے سنڈے میری ویڈیو لازمی ہے۔ اور بھائی لائک مارو اور کمنٹ کر دو کوئی اچھا سا، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے وہ بھی کمنٹ کر کے بتا دو۔ اور تمہارے ایک سبسکرائبر سے مجھے کوئی میرے پاس بھائی تم لوگ ایک سبسکرائب کر دو گے نا تو مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی، اور موٹیویشن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سبسکرائب کر دو تاکہ موٹیویشن ملے، اور میں نیکسٹ ویڈیو جلدی سے جلدی ڈالوں۔ میں کوشش کروں گا اتوار سے پہلے ڈالنے، صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔